میں گہری نیند میں تھا جب ابو جی کی دھاڑ دار آواز پر میری آنکھ کھلی۔ کہاں ہے یہ کمبخت؟ نالائق کمینہ! جب سے پیدا ہوا ہے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جانتا تھا کہ یہ سارے القابات اس گھر میں خاص طور پر میرے لیے ہیں۔ میری والدہ نہایت بدحواسی میں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگی، فاخر، اپنے ابا کی موٹر سائیکل تم رات کو لے کر گئے تھے؟ میں نے اپنے ہاتھ سے جمائی روکی، نظریں چراتے ہوئے کہا، جی امی، وہ اچانک سے بائک کے سامنے کتے کا بچہ آ گیا تھا، اسے بچانے کے چکر میں بس بائک تھوڑی سی لگ گئی، میں نے جھٹ سے جھوٹ بول دیا۔ میری ماں مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، فاخر، تم کیوں ہر وقت وہ کام کرتے ہو جس سے تمہارے باپ کا پارا ہائی ہو؟ میں نے اپنے سنگل بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا، امی، ابو کو میری شکل سے ہی شاید کوئی مسئلہ ہے، مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں کسی خون خوار شیر کی طرح سے مجھ غریب کو گھورنے لگتی ہیں، ان کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہونے لگتا ہے۔ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں لیکن ابو کو میں کبھی اچھا نہیں لگ سکتا، میں نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، چلو باہر آؤ، بلا رہے ہیں تمہیں۔ میں نے کہا، اب جائیں، میں آتا ہوں، میں نے بیزاری سے کہا تھا، اور واش روم سے نہا دھو کر ہی باہر نکلا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو ابو سامنے ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری شکل دیکھتے ہی ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، 1 سال ہو گیا تمہاری تعلیم مکمل ہوئے، نوکری تمہیں ملے گی نہیں، میری جوتوں کی دکان پہ کام کرنا تمہاری شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، برخوردار، تم چاہتے کیا ہو مجھے ایک ہی بار بتا دو۔ میں نے کہا، ابا، میں جاب کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے میں جاب ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے غصے سے گھور کے دیکھا، کہنے لگے، فاخر، مجھے تم سے کوئی بھی امید نہیں ہے، نہ میں تم سے کوئی امید رکھتا ہوں۔ تمہارا بڑا بھائی جمال بھی تو ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ ہی دکان پہ جاتا ہے، سارا کام اس نے سنبھال رکھا ہے، مجال ہے میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو۔ پتہ نہیں میری کون سی ایسی غلطی تھی جو تم جیسی اولاد میری قسمت میں لکھی تھی۔ دیکھو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم نوکری ڈھونڈنے جاؤ نہ جاؤ، لیکن آج کے بعد میری موٹر سائیکل پر مت جانا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے ناشتے کے لیے آملیٹ پلیٹ میں ڈالنا شروع کیا تو میرا باپ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، پتہ نہیں کیسے مرد ہوتے ہیں اور کیسے ان کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ باپ کے دیے ہوئے پیسوں کی روٹیاں توڑتا ہے، اور وہ بھی بڑے مزے سے۔ میں نے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور پلیٹ پیچھے کر دی۔ میری والدہ کہنے لگی، کیا بدتمیزی ہے، ناشتہ کرو۔ میں نے کہا، نہیں، اپنے پیسوں سے کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں جیسے ہی باہر جانے لگا، میرے والد کہنے لگے، دیکھ رہی ہو تم اس کی اکڑ بینا، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، اسے بولو کہ انسان کا بچہ بنے، میرے سامنے ایسے اکڑ دکھائے گا تو 2 جوتے لگاؤں گا اس کے منہ پہ۔ میری والدہ کہنے لگی، حامد صاحب، خدا کے لیے، جوان بیٹا ہے، لحاظ کریں تھوڑا، ڈھونڈ تو رہا ہے نوکری۔ کہنے لگے، کچھ نہیں کر رہا، یہ ہڈ حرام ہے ایک دم، کمبخت کہیں کا، ذرا سا باپ نے کیا کہہ دیا کچھ، روٹی چھوڑ کے جا رہا ہے، دیکھ لینا آگے پیچھے کچھ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ میں بڑے غصے سے گھر سے باہر نکلا تھا، تیز تیز چلتا ہوا مین سڑک پر آیا، وہاں سے بس میں بیٹھا اور سیدھا اپنی بہن رمشا کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی دستک دی تو وہی نسوانی آواز میرے کانوں میں چنگھاڑی، کون ہے؟ کیا تمہارے باپ کا دروازہ ہے جو بیل کے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے بھول گئے ہو؟ اس کی آواز سن کے میں اندر تک تپ کے رہ گیا تھا، لیکن میں نے بھی بیل کے بٹن سے انگلی نہیں ہٹائی تھی اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ جیسے ہی اس نے غصے سے دروازہ کھولا، بڑی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، پیچھے ہٹو، مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی 2 قدم میں نے آگے بڑھائے تو صحن گیلا تھا۔ کہنے لگی، بات سنو، یہ کیچڑ سے بھرے جوتے صحن میں نہیں لے کے جانا، اپنے جوتے یہیں اتار کے جاؤ، ابھی ابھی میں نے صحن دھویا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی لمبی چٹیا کو بل دے کر جوڑا بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑایا
اور پیر جما کے پورے صحن میں رکھ کے اپنے جوتوں سے کیچڑ کی چھاپ چھوڑتا ہوا اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ وہیں سے چلائی، بھابھی فاخر کے بچے کو اپنی زبان میں سمجھا لیں ورنہ مر جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ میری بہن اسی وقت کچن میں شاید کھانا بنانے میں مصروف تھی، فوراً سے باہر آئی، کہنے لگی توبہ ہے فاخر، آتے ہی شروع ہو جاتے ہو، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، کیوں الجھتے ہو اس سے؟ میں نے کہا لعنت بھیجیں اس پہ، پہلے مجھے ناشتہ بنا کے دے، صبح صبح میں آپ کے باپ کی ڈانٹ سن کے آ رہا ہوں، اور اوپر سے آپ کی یہ جو نند ہے نا، یہ میرے سر پہ کسی استانی کی طرح سے منڈلاتی رہتی ہے۔ ارے میری بہن کا گھر ہے، جیسے دل چاہے گا آؤں گا، ایسے جوتے مت اتارو، یہاں مت بیٹھو، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا۔ آپا آپ نے نا اسے سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، میں آپ کی جگہ ہوتا نا اوقات میں رکھتا اسے۔ میری بہن نے ایک تھپکی میرے کندھے پہ لگائی، کہنے لگی چپ کر جاؤ، پتہ ہے نا اپنے بھائی کی کتنی لاڈلی ہے وہ۔ میں نے کہا خوش نصیب ہے وہ جو غفران بھائی نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، ایک میں ہوں جس کی کسی کو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ میں نے سامنے ٹیبل پر رکھے فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھایا، صاف کیا اور کھانے لگا۔ ساتھ ہی میں صوفے پر بیٹھا اور اپنے دونوں شوز سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ شاید دوبارہ سے صحن کی صفائی کر کے واپس اندر آئی تھی۔ جب مجھے یوں سے کھاتے ہوئے دیکھا تو اپنی آنکھوں سے قہر برسا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور سیب کھانے لگا۔ کہنے لگی تمہیں ذرا بھی تمیز تو ہے نہیں نا ویسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے کہا ہاں نہیں ہے تمیز، تم ہو نا مسز تمیز الدین۔ میری بہن کی نند کا نام زویا تھا۔ میری اور اس کی لڑائی آج کی نہیں تھی، بلکہ جب سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی تب سے تھی۔ میری بہن کے ساس سسر حیات نہیں تھے، اس لیے انہیں سسرال کے نام پر ایک نند ہی ملی تھی۔ شادی کی رسموں سے ہماری لڑائی کی شروعات ہوئی تھی۔ سب سے بڑا میرا بھائی جمال تھا، دوسرے نمبر پہ رمشا تھی، اور میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے دودھ پلائی کی رسم میں نے کی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دلہا بھائی سے دودھ پلائی کے پیسے مانگے، ان کی بہن چودرائن بن کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی کہ جی نہیں، یہ رسمیں تو لڑکیاں کرتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی بہنوئی سے پیسے مانگتے ہوئے؟ میں نے کہا ہاں نہیں آتی، اب اگر کوئی میری چھوٹی بہن نہیں ہے تو رسم تو پھر میں ہی کروں گا نا۔ بس وہاں جو تو میں ایسی شروع ہوئی کہ ہمیشہ جب بھی میں اسے دیکھتا تھا تو نفرت سے دیکھتا تھا، اور وہ مجھے غصے سے۔ ہمارے اندر پچھلے 5 سالوں سے جنگ جاری تھی۔ جمال بھائی سے تو میری شروع سے ہی نہیں بنی تھی۔ میری زیادہ تر دوستی رمشا سے تھی، حالانکہ وہ بھی مجھ سے 4 سال بڑی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی میرا گھر میں دل کم ہی لگتا تھا، اسی لیے آئے روز میرے چکر اپنی بہن رمشا کے گھر لگے رہتے تھے۔ جب بھی میں اپنی بہن سے ملنے جاتا، زویا ہمیشہ کسی کالی بلی کی طرح میرا راستہ ضرور کاٹتی تھی، یا چودرائنوں کی طرح ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ہاں جی، کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ تم کیا بہن کے گھر منہ اٹھا کے آتے رہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے پیروں سے چل کے آتا ہوں۔ بہرحال میری بہن کو بھی اپنی نند زویا کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بہت نکچڑی ہے، اور جب بھی اسے میری کوئی بات بری لگتی ہے تو یہ بھی لحاظ نہیں کرتی کہ میں اس کی بڑی بھابھی ہوں، میرے منہ پہ مجھے باتیں سنا دیتی ہے۔ شروع میں جب بھی میں امی کے ساتھ رمشا کے گھر آتا تھا تو امی کے ساتھ مل کر وہ زویا کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک بار مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہر وقت تمہارے سر پہ سوار رہتی ہے، سردارنی بنی رہتی ہے؟ ایسا کرو میرے ساتھ اس کی شادی کروا دو، دیکھو 2 دن میں اس کی ساری اکڑ ٹھیک نہ کر دوں۔ میری بات ابھی میرے منہ سے نکلی ہی تھی جب میری ماں مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی، اور رمشا نے تو بنا لحاظ کے 2-3 مکے مجھے رسید کیے۔ کہنے لگی خبردار، تم نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، میں تو تمہارے ہی فائدے کی بات کر رہا ہوں، تم ہو کہ مجھے مار رہی ہو۔ بھاڑ میں جاؤ، اچھا ہے تمہیں تنگ کرتی ہے، اللہ کرے اور تنگ کرے۔ میں نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے کہا تھا، جہاں اس نے 2-4 مکے ایک ساتھ مارے تھے، اور مارے بھی بڑے زور کے تھے۔
کہنے لگی میں کبھی بھی اس کی شادی تم سے نہیں کرواؤں گی۔ میں تو کہتی ہوں جلد از جلد اس کی کہیں اور شادی ہو اور میری جان چھوٹے، اور تم چاہتے ہو میں اسے اپنے میکے میں اپنے سر پہ لا کے بٹھا لوں تاکہ وہ ساری زندگی عیش کی زندگی گزارتی رہے۔ تمہیں فرحان کی عادت کا نہیں پتا، وہ اپنی بہن پر جان چھڑکتا ہے۔ کل کو اگر وہ تمہاری بیوی بن گئی تو تم پر بھی اس کا روب رہے گا۔ ذرا سی بات ہوگی نہیں کہ مجھے بھگتنی پڑے گی۔ نہ بابا نہ، یہ وٹے سٹے کی شادی میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا تو میں کون سا مرا جا رہا ہوں، چوہیا کہیں کی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی بھی زویا کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، البتہ جب تپی ہوئی ہوتی تھی تو اسے مزید تپانے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی، کہنے لگی بھابھی آپ اسے سمجھا لیں، ابھی میں دوبارہ صحن دھو کے آئی ہوں۔ رمشا زویا کے سامنے ہمیشہ بھیگی بلی بنی رہتی تھی۔ اس کے سامنے کہنے لگی یہ ہے ہی بدتمیز، تم چھوڑو، جاؤ جا کے نہا لو، کپڑے بدل لو۔ کیا ہولیا بنا رکھا ہے تم نے، تمہیں پتا ہے نا شام کو مہمانوں نے آنا ہے۔ میں سمجھ گیا، پھر اسے دیکھنے کے لیے کوئی لوگ آنے والے ہوں گے، مطلب شام کو بڑی مزیدار چیزیں کھانے کو ملنے والی تھیں۔ میں شروع سے ہی چٹورا قسم کا تھا، مجھے چٹپٹی چیزیں اور فرائی چیزیں بہت پسند تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور چائے کے ساتھ رمشا نے میرے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھ دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں نیچے کیے، ہاتھ دھونے کی بھی زحمت نہیں کی اور ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب اتنی صفائیاں ستھرائیاں اس لیے ہو رہی تھیں، چوہیا کو لڑکے والوں نے دیکھنے آنا ہے۔ میں بھی کہوں آپ کی ہڈ حرام نند کو کام کا خیال کیسے آ گیا، ہونے والے سسرال کو یہ دکھانا ہوگا کہ میں کتنی سگڑ ہوں۔ رمشا کہنے لگی تو ناشتہ بغیر بولے نہیں کر سکتا، کتنی تمہاری زبان چلتی ہے، اس نے سن لیا نا تو دیکھ لینا تمہارا داخلہ یہاں بند کروا دے گی۔ میں نے کہا اچھا کچھ نہیں کہتا، ویسے بھی آج شام تک میں یہیں رکنے والا ہوں۔ رمشا کہنے لگی کیوں رکنے والے ہو، ناشتہ کرو اور جاؤ جا کے نوکری ڈھونڈو، تمہیں پتا ہے نا ابا کتنے خفا رہتے ہیں تم سے۔ میں نے کہا وہ خفا ہی رہیں گے، قسم سے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں اپنے ابا کا سگا بیٹا نہیں ہوں، ٹرین کی پٹری سے مجھے اٹھایا تھا، ترس کھا کے رکھ لیا ہوگا، بالکل سوتیلوں جیسا سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ۔ بس ایک جمال بھائی ان کا سگا بیٹا ہے اور ایک تم ان کی سگی بیٹی ہو۔ جب آتی ہو رمشا یہ کھا لو وہ کھا لو، کبھی یہ نہیں کہا کہ فاخر کو یہ پسند ہے، آج فاخر کی پسند کا پکا لو۔ کہنے لگی تمہارے شکوے شکایتیں ہمیشہ ہی جاری رہتے ہیں، ابا کی دکانیں سنبھال لیتے، جمال بھائی نے بھی تو سنبھالی ہے۔ میں نے کہا میں ابا کی غلامی نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوتی، کسی کی بھی غلامی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے ایک دو دوستوں سے بات کی ہے، ہم لوگ مل کر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے۔ مجھے شروع سے ہی ریسٹورنٹ کھولنے کا شوق ہے، تم تو جانتی ہو نا، بس ایک بار میرا ریسٹورنٹ چل جائے تو دیکھو پورے شہر کے ریسٹورنٹس کی چھٹی کروا دوں گا۔ وہ کہنے لگی کاش وہ دن مجھے دیکھنا نصیب ہو۔ میں نے کہا ضرور ہوگا، لیکن ابھی میں کہیں نہیں جا رہا، پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے۔ کہنے لگی تمہاری یہ جو نخریلی عادتیں ہیں نا انہیں بدلو۔ بہرحال میں زویا کے آنے والے رشتے سے پہلے ہی گھر سے نکل چکا تھا، کیونکہ ذرا غیر مناسب سی بات تھی۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کچھ کھایا ہے تم نے؟ میں نے کہا آپ کو میری کیا پرواہ؟ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ابا غصے کے تیز ہیں، خواہ تم اٹھ کے چلے گئے۔ اچھا میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دیں، نہیں چاہیے مجھے آپ کے شوہر کا احسان، خود کماؤں گا اور اپنا کھاؤں گا۔ میری والدہ کہنے لگیں تم نہیں سدھر سکتے کبھی۔ بہرحال انہی دنوں میری والدہ جمال بھائی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ اتفاق سے انہیں ایک رشتہ پسند بھی آ گیا اور 2 مہینے کے اندر اندر بھائی کی شادی بھی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو اچھا ہے، گھر کا ماحول کچھ بدل جائے گا، لیکن جمال بھائی کی بیوی کافی تیز ترار قسم کی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ رمشا کی کمی پوری ہو جائے گی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ سگی بہن ہی ہوتی ہے، بھابھی کبھی بھی سگی بہن نہیں بنتی۔
شروع میں میں نے بھابھی کے بڑے ناز نخرے اٹھائے، کبھی انہیں آئس کریم لا کے دیتا، کبھی ان کی فرمائش پہ انہیں گول گپے لا کے دیتا۔ میری والدہ بھی بہت خوش تھی۔ میں شروع سے ہی بہت باتونی قسم کا نوجوان تھا، چپڑ چپڑ میری زبان بس چلتی رہتی تھی۔ ابھی جمال بھائی کی شادی کو 1 مہینہ نہیں گزرا تھا جب بھابھی نے مجھے باتوں باتوں میں یہ سنانا شروع کر دیا کہ سب کچھ تو میرا شوہر کماتا ہے، پتہ نہیں تم کون سی نوکری ڈھونڈ رہے ہو، شاید تم ملک کی بھاگ دوڑ اکیلے ہی سنبھالنا چاہتے ہو، تمہیں کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی نوکری ملنے کی امید ہے، تبھی تم فارغ بیٹھے رہتے ہو۔ پہلے پہل تو میں نے یہ سب باتیں مذاق میں سمجھی اور ہنس کے کہتا، بالکل، ملک کی بھاگ دوڑ مجھ جیسے ہی لوگوں نے تو سنبھالنی ہے۔ انہی دنوں میں ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں اپنے دوست کے ساتھ ایز اے ہیلپر کام کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے سب کچھ بنانا سیکھ لوں، اس کے بعد اپنے والد سے پیسوں کا تقاضا کروں گا کہ وہ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول سکوں۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ میری بھابھی نے میرے ساتھ کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دنوں میں اپنی والدہ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ریسٹورنٹ کھولنا ہے، اس لیے آپ ابا سے کہیں کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اتنی بڑی رقم وہ تمہیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہے اماں؟ ابا نے بھائی کو بھی تو نئی دکان جوتوں کی کھول کے دی ہے اور 20 لاکھ کے جوتے بھی ان کو لگوا کے دیے ہیں، تو مجھے پیسے کیوں نہیں دے سکتے؟ میری والدہ کہنے لگی، اس لیے کیونکہ وہ کام کرنا جانتا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی سیکھ رہا ہوں اور بہت شاندار ہوٹل بناؤں گا، آپ کو نہیں پتا میری پکائی ہوئی چیزیں لوگوں کو بہت پسند آنے لگی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی، تم مستقل مزاج ہو ہی نہیں، فاخر آوارہ گردی ہے جو تم سے شروع ہوتی ہے۔ جب دیکھو شام کو بنا پوچھے اپنے بھائی اور باپ کی بائک لے جاتے ہو، لڑکوں کے ساتھ آوارہ گھومتے رہتے ہو۔ یہ 1-2 چیزیں بنانی آ گئی ہیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، بس تمہارے دوست جو کہہ دیتے ہیں تمہارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے باپ سے 1 پائی نہیں مانگوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں سوچ لوں گا کہ مجھے پیسے کیسے لینے ہیں۔ بھابھی بھی وہی موجود تھی، کہنے لگی، کیسے لوگے پیسے؟ چوری کرو گے؟ بینک میں ڈاکہ ڈالو گے؟ ان کا انداز تمسخرانہ تھا۔ میں نے کہا، ہاں، چوری کرنی پڑی تو کر لوں گا۔ میں نے یہ بات سرسری طور پر اور غصے سے کہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ انجام بھی نکل سکتا ہے۔ میری بھابھی کے بھائی کی شادی تھی، وہ تیار ہو رہی تھیں، لیکن میں نے شادی میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں جانا، آپ لوگ شادی پہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ بھابھی کا سڑیل مزاج دیکھ کر میں اب ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ مہندی کی رسم پر میری والدہ اور والد، بھابھی اور بھائی سب لوگ شادی پر چلے گئے۔ میں گھر پہ اکیلا تھا، اپنے دوستوں سے باتیں کرنے لگا۔ وقت نہیں گزر رہا تھا، بھوک لگی تھی تو آرڈر پہ پیزا منگوا کے کھا لیا۔ اگلے روز جب وہ تیار ہونے لگیں تو انہوں نے ایک ہنگامہ مچا دیا۔ کہنے لگی، میری شادی کا زیور نہیں مل رہا، آج میں نے اپنے بھائی کی شادی پہ سونے کا سیٹ پہن کے جانا تھا اور ڈبہ بالکل خالی ہے۔ یہ سن کے ہم سب حیران تھے کہ آخر ان کا زیور کہاں گیا۔ کہنے لگی، میری اماں نے مجھے پورے 7 تولے کا سیٹ ڈالا تھا۔ میری والدہ کا تو رنگ اڑ گیا کہ بہو کا زیور کدھر جا سکتا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، میں تمہیں پہلے بھی کہتی ہوں بہو کہ جب بھی ملازمہ صفائی کے لیے آئے تو تم اپنے کمرے میں رہا کرو۔ کہنے لگی، ملازمہ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہاتھ مارے، یہ تو کسی گھر کے بھیدی کا کام ہے۔ یہ سن کر پتہ نہیں کیوں جن نظروں سے بھابھی نے مجھے دیکھا، مجھے تو آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا، آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگی، تمہیں ہی پیسوں کی ضرورت تھی اور تم جانتے تھے کہ ابا تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ دیکھو فاخر، مجھے شرافت سے میرے سونے کا سیٹ واپس دے دو۔ انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ نے مجھے چور سمجھ رکھا ہے؟ کہنے لگی، تو اور کیا ہو تم ہو چور، اور مجھے پتا ہے تم نے ہی میرا سیٹ چوری کیا ہے۔ یہ سن کر میرا باپ مجھے غصے سے یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے واقعی وہ عورت سچ بول رہی ہے اور میں چور ہوں۔ میرا بھائی کہنے لگا، فاخر دیکھو، یہ کوئی کرنے والی حرکت نہیں تھی، اگر تم نے واقعی ایسا کچھ کیا ہے
تو شرافت سے نبیلہ کا سونے کا سیٹ واپس کر دو۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، اس عورت کو اس گھر میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آپ اس کی بات پہ بھروسہ کر کے مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں بھلا کیوں ان کا سونے کا سیٹ چوری کروں گا؟ میرے والد نے کہا کہ بہو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرے بیٹے میں 100 عیب صحیح لیکن یہ چور نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کے مجھے کچھ تسکین ہوئی کہ چلو انہیں کچھ تو محبت ہے مجھ سے، لیکن یہ شاید میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ بھابھی کہنے لگی ٹھیک ہے میں اس کے کمرے کی تلاشی لے لیتی ہوں، اگر زیور اس کے پاس سے نکلا تو پھر آپ کیا کریں گے بتائیں ابا جی۔ میرا باپ کہنے لگا میں اسے مار مار کے خود پولیس کے حوالے کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اسی لیے مجھے ڈر بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ جیسے ہی میری الماری کا لاک کھولا تو لاکر کی چابی مانگنے لگی۔ میں نے کہا یہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا، میں نے تو آج تک لاکر میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی چابی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ میرے بھائی سے کہنے لگی کہ اس کا لاکر توڑ دو۔ بھائی نے زور سے 2 جھٹکے مارے، لاکر کھل گیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ پڑا تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھابھی کے زیور کا ڈبہ وہیں موجود تھا، جیسے ہی وہ کھولا اس میں سیٹ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر میرے باپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں تو ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پایا تھا جب میرے باپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ابا نے تو ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے مجھ پہ ایسی چلائی کہ رکنے کا نام نہیں لیا، خود بھی ہانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا ابا یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اس نے خود رکھا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کسی کا زیور نہیں لیا۔ میری والدہ نے جب یہ سارا تماشا دیکھا تو جلدی سے رمشا کو فون کر دیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ ابا نے تو مار مار کے میرے پورے وجود کو زخمی کر دیا تھا، میرے ہونٹ کے قریب سے خون بہہ رہا تھا، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ آج پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں واقعی سوتیلا بیٹا ہوں، میں اپنے والدین کا سگا بیٹا ہوں ہی نہیں، ورنہ کوئی بھی شخص اپنے سگے بیٹے کو ایسے نہیں مار سکتا جیسے میرے باپ نے مجھے مارا تھا۔ رمشا مجھے دیکھ کے روئے جا رہی تھی، مجھے فوراً سے اپنے پیچھے چھپا لیا، بالکل ویسے جیسے بچپن سے ابا کی ڈانٹ سے مجھے بچاتی آئی تھی۔ بہن تھی، شاید اسی لیے اس کا خون جوش مار گیا تھا۔ کہنے لگی ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس کی باتوں کا اعتبار کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں میرا بھائی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ جاب نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، لیکن باخدا کسی کا 1 روپیہ نہیں لے سکتا، اور یہ ہوتی کون ہے میرے بھائی پہ الزام لگانے والی؟ میرے والد کہنے لگے تم نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، اسے میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، یہ یہاں رہے گا ہی نہیں۔ میں نے کہا اس عورت کی وجہ سے میں کیوں اپنا گھر چھوڑوں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن رمشا میرے منہ پہ ہاتھ رکھنے لگی، مجھے بازو سے پکڑ کے باہر لے گئی، کہنے لگی تم چپ رہو، ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں بات کروں گی۔ پھر وہ اور میرے بہنوئی مجھے زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر پہلی بار زویا نے مجھے کوئی تانا نہیں دیا تھا، فوراً سے دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ رمشا سے پوچھنے لگی کہ بھابھی اسے کیا ہوا، کسی سے لڑ کے آیا ہے؟ آپ ہی کہنے لگی کچھ نہیں، کچھ لے کے آؤ میں بعد میں بتاتی ہوں، تم ایسا کرو اوپر کا کمرہ صاف کروا دو، آج کے بعد فاخر اوپر کے کمرے میں ہی رہے گا۔ میری بہن کا گھر صرف نیچے کے فلور تک ہی بنا ہوا تھا، اوپر بس ایک ہی کمرہ تھا اٹیچ باتھ روم کے ساتھ، اور ایک بڑی سی گیلری تھی، باقی کی پوری چھت خالی تھی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں ابھی صفائی کروا دیتی ہوں۔ وہ فوراً سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی، میں صحن میں رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا۔ میری بہن جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، کاٹن پہ ڈیٹول لگا کر میرے زخم صاف کرنے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ میرے بہنوئی کہنے لگے کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہاری بھابھی اس قسم کا الزام تم پہ لگائے گی، اسے شرم آنی چاہیے تھی۔ میں حیران ہوں کہ جمال بھی کچھ نہیں بولا، باخدا اگر میری بہن پر ایسا الزام لگانے کی کسی نے جرت کی ہوتی تو میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ یہ سن کر میری بہن کے ہاتھ سے روئی نیچے گر گئی، شاید وہ ڈر گئی تھی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بیوی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اپنی عزت ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کہ وہ منہ اٹھا کے کوئی بھی الزام لگا دے۔ شاید وہ میری بہن کو یہ جتانا چاہ رہے تھے
کہ اگر وہ زویا کے بارے میں کچھ بھی غلط کہیں گی تو وہ کبھی بھی زویا پر الزام نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال 1 گھنٹے تک وہ کمرہ صاف کر کے نیچے اتر آئی تو اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ کہنے لگی بھابھی میں نے کمرہ صاف کر دیا ہے، اپنے بھائی سے کہیں اوپر چلا جائے۔ تب تک رمشا میرے سارے زخم صاف کر چکی تھی۔ میں خاموشی سے اوپر جا کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف چارپائی تھی، کپڑے میرے پاس تھے نہیں، بس میں نے اپنے پرانے سے جاگرز اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیے، ہاتھ منہ دھویا، سامنے لگے شیشے میں اپنی بگڑی ہوئی شکل دیکھی۔ اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا، لیکن پھر چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب رمشا کمرے میں آئی، گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لائی تھی اور سوں سوں کر رہی تھی، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی یہ پی لو۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ سمجھ تو آ گئی نا کہ آخر میں تمہارے باپ کا سگا بیٹا ہوں ہی نہیں۔ اگر سگا ہوتا نا رمشا تو وہ مجھے یوں نہ مارتے اس طرح سے۔ ایک ایک ہڈی میں درد ہو رہا ہے۔ میں اپنا بازو دباتے ہوئے کہنے لگا۔ کہنے لگی کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارا بھی وہی باپ ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ میرا باپ نہیں ہے، خبردار جو تم نے ان کو میرا باپ کہا تو اب میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، دیکھ لینا تم۔ کہنے لگی اچھا تم پریشان مت ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ہلدی والا دودھ لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ مجھے چور سمجھ سکتا ہے۔ کیا انہیں اپنی تربیت پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ کیا سمجھتے تھے وہ کہ ان کا بیٹا چور ہو سکتا ہے؟ بہرحال پتہ نہیں کب رات کو مجھے نیند آ گئی، لیکن آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو ایسے لگا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے۔ میں نے موندی موندی آنکھوں سے کمرے میں دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک نائٹ بلب جل رہا تھا، ملکجی سی روشنی تھی، کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں کمرے سے منسلک گیلری میں آ گیا، لیکن وہ بھی خالی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ ذرا سا کھولا جو کہ چھت کی جانب کھلتا تھا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ سامنے کا منظر دیکھ کر میں کتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ سامنے زویا ایک لڑکے کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھی، بار بار اسے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اور وہ لڑکا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے پتہ نہیں اس سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولا، تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پہ پڑی، دونوں بدحواس ہوئے۔ وہ لڑکا جانے لگا تو میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ زویا کہنے لگی مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، شاید کوئی چور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مارتا، کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنا گریبان مجھ سے چھڑوایا اور چھت پھلانگ کے غائب ہو گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے زویا بھی سیڑھیوں کے پاس پہنچ گئی۔ جب میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کی کلائی پکڑ لی، جیسے ہی میں نے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچی، وہ میرے سینے کے ساتھ آ لگی، اور پھر اس کے بعد